پہلے اب ہمیں سیکھنا وضو کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو وضو کے اندر میں نے بتایا 5 چیزیں مستحب ہیں، 13 چیزیں سنت ہیں اور 4 چیز فرض ہے۔ مستحب یہ کہ ہم سب سے پہلے وضو کے لیے ہم پاک اور اونچی جگہ تلاش کریں، پاک اور اونچی جگہ تلاش کریں، ایک مستحب یہ ہے۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ادھر۔ لیکن بعض جو مسجدوں میں ٹھنٹیاں ادھر ہیں، جیسا کہ اب یہاں پر ہیں، تو اگر ادھر بھی آپ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے آپ، لیکن مستحب اچھی بات یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے ہم وضو کریں۔ تیسری چیز یہ، وضو کے کام کو ہم خود کریں، وضو کے کام کو ہم خود کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم داہنے طرف سے ہم شروع کریں وضو کو۔ اس طریقے سے ہم وضو کرنا ہے، اور پھر جب ہم وضو کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اس طریقے سے ہم دھوئیں گے، اور یہ انگلیاں اس طریقے سے ہم یہ دھوئیں گے، کیونکہ یہ سنت ہیں ہاتھ پیروں انگلیوں کو کھلال کرنا اس طریقے سے۔ تو 3 مرتبہ ہاتھ دھلنے کے بعد ہمیں پھر کلی کرنا 3 مرتبہ، اور اس طریقے سے پانی لے کر اتنا پانی منہ میں پورا پانی کو گھمانا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس مسواک ہے تو مسواک سے مسواک کرنی ہے، مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے منہ کو 3 بار ہی اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ پھر آتی ہے ہماری ناک، تو ناک کے لیے ہمیں پانی اس طریقے سے لے کر پانی لیں گے، اور کئیاں انگلی سے ہم اس سے ناک کو اس طریقے سے ہم صاف کریں گے، 3 مرتبہ چھڑکتے رہیں گے، کھیبڑا ہاتھ سے۔ تو اس طرح اب ہمیں یہ سنت ہیں سب۔ اب فرض یہ ہے کہ ہمیں چہرہ دھونا ہے، تو چہرے کے لیے ہم پانی لے کر زور سے نہ ماریں، یہ مکروہ ہے، بلکہ آہستہ سے منہ پر پانی مارنا یہ سنت ہے، یہ فرض ہے۔ اور ایک کان کی لو سے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر ایک کان کی لو تک، یہاں تک منہ کا دھونا، پورا رگڑ کر۔ اگر جس کے چہرے پہ داڑھی ہلکی ہے تو پانی پہنچ جائے گا، لیکن اگر زیادہ داڑھی ہے تو پھر داڑھی کا کھلال بھی اسے کرنا پڑے گا۔ یہ ایک فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونے۔ اب ٹھیٹی کی طرح اگر ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کو اس طریقے سے نہ دھوئیں، اس طریقے سے، بلکہ پانی ایسے لے کر ایسے دھوئیں، کیونکہ جو باڑ ہوتے ہیں آدمی کے، یہ ادھر کا نیچے کوئی رخ ہوتا ہے، تو ہم اس طریقے سے اگر دھوئیں گے تو جو باڑ جمے ہوئے اور جم جائیں گے پانی سے، اور ان کے جگہ نیچے جگہ سوکھی رہ جائے گی، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگی۔ تو ہمیں پانی اس طریقے سے لے کر ایسے اس طریقے سے ہاتھ کو مسلنا ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ اب ہمیں مسح کرنا ہے۔ بعض میں نے اپنے بوڑھوں کو دیکھا ہے، بعض آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسح جب کرتے ہیں ایسے کر کے تھوڑا سا، اور وہ مسح ہو جاتا ہے، مسح نہیں ہوتا، ان کی نماز ہوتی نہیں۔ مسح کے لیے یہ ہے کہ اس طریقے سے 3 انگلیوں کو بھیجو کر، پورا ہاتھ کو بھیجو کر، 3 انگلیاں ملا کر ہمیں اس طریقے سے ان سے ہمیں مسح کرنا ہے، اس طریقے سے چوتھائی سر تک مسح کرنا ہے، یہاں تک، ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، ایک حصہ یہ، سر کا 4 حصہ کر کے، جو ایک حصے کو چھوڑ کر تہائی حصہ جو بچا ہے ان کا مسح کرنا ہے، اس طریقے سے یہاں سے اور یہاں تک، گدی کے آدھے تک ہاتھ جانے چاہیے۔ اور پھر یہ جو کناٹھڑیں یہ بگد کر ایسے، اور پھر یہ انگلی کانوں میں گھما کر گونٹھوں کو اوپر سے لائیں گے نیچے کی طرف، نیچے سے نہیں اوپر کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف گونٹھوں کو لائیں گے، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ یہ 2 فرض ہو گئے، نہیں 3 ہو گئے۔ ہاتھ کو دھلنا یہ فرض ہو گیا، چہرے کا دھلنا ہو گیا، سر کا چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گدی کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ ان مستحبوں میں سے ایک مستحب تھا جو 5 بتائے تھے، 4 وہاں بتائے تھے، 5واں یہ ہے۔ تو پھر ہمیں اس طریقے سے مسح کرنا ہاتھ سے، یہ ہاتھ کی پشت سے، اس طریقے سے گدی سے۔ یہ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہمارا پیر کا ہے۔ اب ہمیں پیر دھونے، تو پیر میں جب ہم